نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ دنوں سے حسن اللہ یاری کی بعض ویڈیوز اور بعض دیے گئے حوالوں پر میں نے آپریشن شروع کیا اور اس کی حقیقتیں بتائیں کہ ان میں کس قسم کے دجال، کذاب اور ضعیف قسم کے راوی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور بعض ایسے راوی ہیں کہ جن کی بعض راویوں سے ملاقات ہی نہیں اور انہوں نے خود ہی بخود ہی وہ حدیثیں گھڑ لی اور روایات بنا لی، جن کے سہارے پہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ امہات المومنین بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور آگے بھی میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا۔ لیکن ایک بات میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عموماً کومنٹ کے اندر جو نیچے ہیں حسن اللہ یاری کے فالورز، وہ مجھے اس قسم کی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، مثلا اہل بیت کا تو گستاخ ہے، سیدہ بی بی فاطمہ کا تو گستاخ ہے، تو جناب والا ائمہ اہل بیت کا گستاخ ہے، 12 اماموں کا تو گستاخ ہے، حضور کی نسل اطہر کا تو گستاخ ہے، تو حیضی ہے، حرامی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، میری 50ویں ویڈیو ہے ٹوٹل، پہلی ویڈیو سے لے کر اب تک مجھے دکھائیے کہ میں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جن پر میرے ماں باپ قربان، میری پوری نسل قربان، میری جد قربان، ابا و اجداد قربان، خاندان قربان، میں نے ان کے بارے میں میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلاؤ، حضرت حیدر کرار شاہ مرداں شیر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف کوئی نکلاؤ، یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام کے بارے میں میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلاؤ۔ میں نے تو حسن اللہ یاری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کی دم پہ جو میرا پاؤں آیا ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے یہ بنا رہے ہو کہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا حسن اللہ یاری تمہارا خدا لگتا ہے؟ حسن اللہ یاری 12 ائمہ میں سے کوئی ایک امام ہے؟ کیا وہ اہل بیت کا فرد ہے؟ کیا وہ نبی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں اگر وہ اس نے 12ویں امام ہونے کا کلیم کیا تو تم اسے 12واں امام بھی مان لو گے؟ بنی اسرائیل کے اندر جس طرح بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اس طرح تمہارے اندر حسن اللہ یاری کی محبت جو ہے وہ رچی بسی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم میں لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ میرے سر میں قرآن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میری پوری نسل اہل بیت کی غلام ہے، میں خود اہل بیت کا غلام ہوں۔ میرا سلسلہ قادریہ اہل بیت سے شروع ہوتا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ہم تو ان کے وسیلہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ میں اہل سنت ہوں، حنفی ہوں، اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا معتقد ہوں، ان کی تعلیمات کا پیروکار ہوں، متبع ہوں ان کا، اور اعلی حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر میری حفظ جاں ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ مجھے شیعہ جواب دیں، حسن اللہ یاری خدا ہے جو تم اتنا بھڑک گئے ہو، یا وہ نبی ہے کہ تمہیں ان کی محبت میں آ کے جناب کسی کو حرامی، بہزی، مروانی، یزیدی، رب کعبہ کی قسم میں یزید پہ لعنت کرتا ہوں، میں مروان پہ لعنت کرتا ہوں، میرا نہ یزید سے تعلق ہے نہ یزیدیت سے تعلق ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جو وہ غلط حوالے دے کر محبوب جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جماعت جو زکیہم، جن کا تزکیہ خود مصطفیٰ رحمت نے فرمایا، جن کی گواہیاں حضرت مولا کائنات شیر یزداں نے دی، جن کی طہارت کی، اور رب العالمین نے جنہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہا، جن کو اولئک ہم الراشدون کہا اللہ نے، جن کو اولئک ہم الصادقون کہا پروردگار عالم نے، جنہیں اولئک ہم خیر البریہ کہا۔ میں ان کے حفاظت کے لیے میدان میں نکلا ہوں، اور ہر اس روایت جو من گڑت ہے، 2 نمبر ہے، موضوع ہے، جس کے راوی جو ہیں وہ منکر ہیں، مسترب الحدیث ہیں، منکر الحدیث ہیں، واہی قسم کے ہیں، دجال و کذاب ہیں، وہ بس ننگے کر کے میں شو کر رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری نے اپنے مقدمے کی بنیاد کس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور تم مجھے اتنی لمبی چوڑیاں گالیاں دے رہے ہو۔ یہ گالی تمہارے اوپر ہی جا رہی ہے،
کیونکہ جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور فرشتہ جواب بھی وہی اسے دے رہا ہوتا ہے. تم اپنے حیثی ہونے کا اقرار کر رہے ہو, تم اپنے حرامی ہونے کا اقرار کر رہے ہو. متقی کی پیداوار, کیونکہ ہم متقی کرنے والے نہیں ہیں. حضرت علی اور مرتضی شیر خدا نے فرمایا تھا سیہلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق. فرمایا میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے, ایک حد سے محبت بننے والا کہ یہ محبت اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گی, یہ محبت اسے حق سے ہٹائے گی, صحابہ کا دشمن کر دے گی, ازواج رسول کا دشمن کر دے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسات کا دشمن کر دے گی, اور 12 ائمہ کو اپنا کر باقی تمام امام حسن کی اولاد کا دشمن کرے گی, اور امام حسین کے جو 12 میں سے نہیں ہے باقی پوری اولاد کا دشمن کرے گی. یہ تو ابھی میں کچا چھٹا کھولوں گا تمہارا بہار الانوار سے, احتجاج طبرسی سے, حیات القلوب سے, اور تمہاری جو کتب الاربع ہے جس میں کافی ہے, من لا یحضرہ الفقیہ, الاستبصار ہے, ان کتابوں کے اندر کہ تم نے کتنی شرمناک عبارتیں جو ہے وہ منسوب کی ہوئی ہیں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم, حضرت سیدنا امام باقر کی طرف. ابھی تو وہ مسئلے میں کھول ہی نہیں رہا. حضرت مولا کائنات نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے وہ حق سے ہٹیں گے, وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اور دوسرا جو میری نفرت میں جو حد سے بڑھے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے دل میں واللہ باللہ تاللہ رب کعبہ کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک میرا لولو حیدر حیدر کہتا ہے, حسن حسن کہتا ہے, یا حسین کہتا ہے. میں نعرہ حیدری لگانے والا ہوں, 5 تن کا محب ہوں. میری 4تھی 5ویں 6ٹھی ویڈیوز دیکھیں گے جہاں میں نے جو ہے اہل بیت کے قصیدے پڑھے ہیں. 5 تن پاک کون یہ بتایا ہے, ان کی محبتوں کا قائل, اور ان کی محبتوں کے جام میں اپنی اولاد کو پلاتا ہوں. میری کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس کا اختتام لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ, اس پر نہیں ہوتا. اور ہر جمعے میری دعا ہوتی ہے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. ہم نہ صحابہ کے گستاخ, نہ اہل بیت کے گستاخ, نہ امہات المومنین کے گستاخ. ہم تو محبوب جان رحمت جانے جانا جس سبزی کو پسند کیا کرتے تھے کدو شریف, ہم تو اس سے بھی محبت کرتے. ہم ہر اس چیز کا ادب اور احترام لازم بجا لاتے ہیں کہ جن کی نسبت تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی. یہ آئندہ یہ غلط فہمیاں اپنے ذہن سے نکال دیں, اور آئندہ اگر کسی نے مجھے نیچے لکھا کہ تم گستاخ اہل بیت ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, پھر لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت. میں قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا, لے کر جاؤں گا اہل بیت کی بارگاہ میں. حسن اللہ یاری نبی نہیں ہے, حسن اللہ یاری تمہارا کوئی محدث محقق نہیں ہے, وہ آگ لگانے والا ہے امت مسلمہ کے اندر, جو قرآن کا بھی منکر, مصطفیٰ جان رحمت کی ساری آل کا منکر. اسے خود کہا جو سید ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم کرے وہ لعنتی ہے. حضور کا خون ہو, حضور کا خون لعنتی ہو جائے, تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو. یہ تو تمہیں جب جہنم میں گیڑے دیے جائیں گے نا, اور پھر اس دن آپ کہو گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹا دیا جائے, ہم توبہ طائب ہو جائیں گے. لیکن اس دن آکڑ سے مغروری نکل جانی سب تیری, جو سرور عالم آکھیا اے نہیں امت میری. میرا درس محبت ہے, میرا درس مغفرت ہے, میرا درس توبہ ہے. مرنے سے پہلے کر لے توبہ, آ جا واپس آ, اللہ کی بارگاہ بڑی کھلی ہوئی ہے. میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے, 23 سالہ صحبت لینے والے, بلکہ یار غار 3 دن تک محبوب جان رحمت کی توجہات کا مرکز, تم انہیں گالیاں دیتے ہو. میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی نسل سے حضرت ام فروا ہیں, اور ام فروا والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی, دادی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی, پردادی ہیں حضرت امام علی رضا کی. صدیقی نان کا خاندان ہے ان کا, اور تم انہیں گالیاں دے رہے ہو. بس میں نے اتنا کہنا تھا, یہ غلط فہمیاں اپنے ذہن سے نکالیں. میں کوئی خارجی نہیں ہوں, گناس بھی نہیں ہوں کہ خوارج اور نواسب کے میں حوالے پڑھ رہا ہوں. میں اہل بیت کا غلام ہوں, اہل بیت مولا کائنات شر یزدہ کا. بات وہ کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں, خواب میں مجھے امام علی مقام امام حسین کی زیارت ہوئی,
اور اس زیارت کے اندر شفاعت کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے. کبھی کسی ناسبی خارجی کا بھی زیارت ہوتی ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہوا ہے, اور پکارنے کے لیے علی زین العابدین. علی زین العابدین نام کوئی ناسبی رکھتا ہے, کوئی خارجی رکھتا ہے؟ میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے ام ہانی. ام ہانی کسی ناسبی نے اپنی بیٹی کا نام ام ہانی رکھا؟ یہ مولا کائنات شیر یزدہ کی ہمشیرہ تھی. اس لیے یہ غلط فہمیاں ذہن سے نکالیں, اور حسن اللہ یاری کو نبی بنا کر نہ پیش کریں. نہ 12 اماموں میں سے کوئی امام ہے کہ جو معصوم ہو تمہارے نزدیک, اور اس کے جتنے حوالے ہیں اور وہ سارے کے سارے من گڑت میں دیکھتا جا رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گے, ابھی صبر کریں. آپ اچھلتے کیوں ہیں؟ یہ علم کا میدان ہے, وسیع میدان ہے, اس کے اندر گھوڑے دوڑائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی گرفت کریں گے. اللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ ہوں حق بولنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے.